بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو میں سلسلہ شروع کیا ہے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت، اور ابھی تک میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودہ بنت زمحہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بیان کیا ہے، ان کے مختصر زندگی کے حالات بیان کیے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی تھی اور ان کی مختصر زندگی کے حالات کیا تھے۔ معزز سامعین کرام، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ کی زندگی کے حالات، آپ کی ازواج مطہرات اور ان کے ساتھ معاشرت، آپ کی تعلق، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات یعنی اولاد، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، یہ سب بیان میں کرتا ہوں، اس لیے کہ آج کل کتابیں پڑھنے کا اتنا رواج نہیں ہے۔ ہمارے بہت سی نوجوان بچے اور بچیاں، ہماری بہنیں کتابیں نہیں پڑھتی، بلکہ موبائل پر جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ دیکھ لیتی ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، ان کی ازواج مطہرات، ان کی اولاد اور ان کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو پوری معلومات دے سکوں۔ اللہ پاک میری یہ کوشش کامیاب فرمائے اور اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائے۔ تو آج کا جو بیان ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ماں کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ بعثت سے 5 برس پہلے عین اس سال جب قریش خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی نطیس بن حذافہ سے ہوئی اور انہی کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی۔ نطیس رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں زخم کھائے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ نطیس نے اپنی یادگار میں حضرت حفصہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ سو اتفاق سے اسی زمانہ میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس بنا پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے نکاح کی خواہش حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ انہوں نے کہا میں اس معاملہ میں غور کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بے التفاتی سے رنج ہوا۔ اس کے بعد خود جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش کی۔ نکاح ہو گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حفصہ کے نکاح کی درخواست کی اور میں خاموش رہا تو تم کو ناگوار گزرا، لیکن میں نے اسی بنا پر کچھ جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا
اور میں آپ کا راز فاش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ نے ان سے نکاح نہ کر لیا ہوتا تو میں اس کے لیے آمادہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر حضرت عمر کی بیٹی تھی، اس لیے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ صحیح بخاری میں واقعہ ایلا کے متعلق خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ میں ایک دن کسی معاملہ میں غور کر رہا تھا، اتفاق سے میری بیوی نے مجھ کو مشورہ دیا۔ میں نے کہا تم کو ان معاملات میں کیا دخل ہے؟ بولی کہ تم میری بات پسند نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر جواب دیتی ہیں۔ میں یعنی حضرت عمر اٹھا اور حفصہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا بیٹی تم رسول اللہ کا جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ آپ دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں۔ بولی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا خبردار، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، تم اس کے گھمنڈ میں نہ آ جانا جس کے حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفتہ کر لیا ہے، یعنی حضرت عائشہ۔ ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا مجھ کو حفصہ نے کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا پیغمبر ہے اور پیغمبر کے نکاح میں ہو، حفصہ تم پر کس بات میں فخر کر سکتی ہے؟ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں، ہم آپ کی بیوی بھی ہیں اور چچا زاد بہن بھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ناگوار گزرا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے زیادہ کیوں کر معزز ہو سکتی ہو؟ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ہارون اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ صفیہ جو ہے حضرت صفیہ اہل یہود میں سے تھی، اس لیے ہارون باپ اور چچا موسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی ان کی نسل میں سے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جو تقرب نبوی میں دوش بدوش تھی۔ اس بنا پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دیگر ازواج کے مقابلہ میں باہم ایک تھی، لیکن کبھی کبھی خود بھی باہم رشک اور رقابت کا اظہار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو حضرت عائشہ کے اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آج رات کو تم میرے اونٹ پر آ جاؤ، میں تمہارے اونٹ پر سوار ہوں، تاکہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حفصہ سوار تھی۔ جب منزل پر پہنچے اور حضرت عائشہ نے آپ کو نہیں پایا تو اپنے پاؤں کو اذخر، ایک گھاس ہے جس میں سانپ بچھو رہتے ہیں، کے درمیان لٹکا کر کہنے لگی خداوندہ کسی بچھو یا سانپ کو متعین کر جو مجھے ڈس لے۔ یہ رشک یا رقابت کا اظہار تھا۔ حضرت حفصہ کی وفات۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 45 ہجری میں، جو امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا، وفات پائی۔ وفات سے پیشتر اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے اس وصیت کی تجدید کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کی تھی۔ کچھ جائیداد بھی وقف کی اور کچھ مال صدقہ میں دیا۔ مروان بن حکم نے، جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا،
نماز جنازہ پڑھائی اور بنی حزم کے گھر سے مغیرہ بن شعبہ کے گھر تک جنازہ کو کندھا دیا۔ یہاں سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ لے کر گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ، عاصم، سالم، عبداللہ، حمزہ، عبداللہ بن عمر کے لڑکوں نے قبر میں اتارا۔ یہ تھے حضرت حفصہ کے زندگی کے حالات۔ اس کے بعد حضرت آتا ہے نام حضرت زینب ام المساکین، جن کا لقب تھا ام المساکین، کیونکہ وہ مساکین میں بہت زیادہ فیاضی کرتی تھی، کھانا کھلاتی تھی۔ زینب نام تھا چونکہ فقراء اور مساکین کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلاتی تھی، اس لیے ام المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھی۔ عبداللہ بن جحش نے جنگ احد سن 3 ہجری میں شہادت پائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2-3 مہینے رہنے پائی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد صرف یہی ایک بیوی تھی جنہوں نے وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ سامعین کرام، یہ تھا آج کا بیان، جس میں 2 ازواج مطہرات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب ام المساکین جن کا لقب تھا، مختصر بیان ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔